ظفر چشتی نے ایک کلام لکھا ہے، رسالے کا نام ہے اماں حلیمہ کا بالا، صفحہ نمبر 39 پہ آپ نے اس عنوان سے ایک نعتیہ کلام جو کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں جب حضور علیہ السلام چھوٹے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کو انہوں نے اشعار کا رنگ دیا اور لکھا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ گرمیوں کا موسم تھا، خوشگوار رات تھی، ہم چھت پہ سو رہے تھے، میں نے دیکھا میرا بیٹا ننھا محمد جھولے میں آرام فرما ہے، آسمان پہ 14ویں کا چاند ہے، جھولے میں آمنہ کا چاند ہے۔ ذرا محبت سے کہیے نا، پتہ چل جائے شمع عشق رسالت کے پروانے حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور کا نعت سن رہے ہیں، حضور کا کلام سن رہے ہیں، محبت سے کہہ دیں، کہتی ہیں آسمان پہ 14ویں کا چاند ہے، جھولے میں آمنہ کا چاند ہے۔ کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں، 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 پھر پلٹ کے اس چاند کو دیکھتی ہوں، پھر کبھی اس چاند کو دیکھتی ہوں۔ جب اس چاند کو دیکھتی ہوں نا تو اس چاند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عبدالحق ظفر چشتی آپ فرماتے ہیں کہ اے چاند تجھے کیا ہوا ہے، اے چاند تجھے کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اے چاند تجھے کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے۔ آپ کہیں گے مجیب بھائی ابھی تک آپ صرف کہہ رہے تھے کہ آسمان پہ 14ویں کا چاند ہے، جھولے میں آمنہ کا چاند ہے، تو یہ چاند نے آنا جانا کہاں سے سٹارٹ کر دیا، چاند نے آنا جانا کیوں سٹارٹ کیا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں میں دیکھتی ہوں جھولے میں میرا بیٹا ننھا محمد جس طرف اپنی انگلی لے کے جاتا ہے، آسمان کا چاند اسی سمت میں جاتا ہے۔ شاعر کیا لکھتا ہے، شاعر کہتا ہے اے چاند تجھے کیا ہوا ہے، تو گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے، اتنی بے چینیاں کیوں ہے، آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے، اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، اٹھا دوں گھر میں نقاب احمد تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے، تو حسن محمد سے گر ہے نادم، تو حسن محمد سے گر ہے نادم، تو بھائی ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے، تو حسن محمد سے گر ہے نادم، تو بھائی ہماری حویلی میں آتا کیوں ہے۔ کہتی ہے اے چاند تیرا یہ حسین چہرہ میرے محبوب کے حسین تلووں سے مانگ ہے نا، کہتی ہیں اے چاند اب یہاں نہ آیا کر، اب یہاں نہ آیا کر، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا، ہمارے گھر اپنا چاند ہے نا۔ آمنہ کی اسی دلارے کی سرشار لوری پیش کرنے کے لیے آج کے اگلے مداح حبیب ثنا پان مصطفیٰ سید عماد الدین آپ آتے ہیں، اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ نعت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چمن چمن کلی کلی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ رسول اللہ کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں،
نہ ہوا تجھ سا حسین تیری قسم تیرے بعد حسن نے پایا نئے جا حشم تیرے بعد تصویر و سراپا تیری رکھ دیا کاتب قدرت نے قلم تیرے بعد صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دلو حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے یا رسول اللہ آپ کے آتے ہی دلو درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے یہ سر اٹھائے جو میں یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود کیونکہ میرے بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے کہ جاؤ جاؤ تیرے لیے تیرے
نہیں ہو